وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام برذات خیر الانام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، پچھلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عالم برزخ کے احوال کو کچھ قدر آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. عالم برزخ یعنی وہ عالم، وہ جہان، وہ دنیا جہاں انسان نہ تو دنیا میں ہوتا ہے اور نہ آخرت میں ہوتا ہے. آخرت اور دنیا کے درمیان کا جو مرحلہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم اس کو عالم قبر کہہ سکتے ہیں کہ اس مرحلے میں یا اس زمانے میں ایک انسان قبر کے اندر رہتا ہے. وہاں قبر کے اندر انسان کے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں، کیا کچھ ہونے والا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ قدر آپ حضرات نے سنا اور کچھ قدر آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 100 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ ایک انسان کو موت کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں پر
احدہم سے مراد کافر ہے، وہ انسان جس نے دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی، وہ انسان جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا، یا وہ انسان جس نے دین کو نہیں مانا، شریعت کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات کو نہیں مانا، وہی آدمی مراد ہے اس آیت سے کہ جب اس کو موت آتی ہے، جب وہ عذاب اور اللہ رب العالمین کے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے قالا، کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب اب مجھے واپس بھیج دے، میں مرنا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے عذاب کو دیکھ لیا ہے، میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد عذاب ہوگا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئیں گے جو روح کو قبض کریں گے اور پھر سوالات پوچھیں گے، اب تو میں مان گیا ہوں، اب مجھے واپس بھیج دے، اب میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، میں وہاں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں یہی رہنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں رہ کر کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اس دنیا میں جب واپس جاؤں گا شاید میں نیک اعمال کروں گا، اب میں یہاں رہنا چاہتا ہوں اور نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں، اچھے اعمال کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے حکم کو ماننا چاہتا ہوں، اس پر عمل پیرا رہنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین اس کو دھتکارے گا، اس کو ڈانٹے گا، اللہ رب العالمین اس کی بات کو نہیں مانے گا، کلا، ہرگز نہیں۔ اب یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک انسان کے لیے موت کا وقت جب آ جائے تو اب یہاں موت کا وقت نہ تو آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے، اپنے وقت پہ ہر ایک کو مرنا ہے، یہ جان اللہ کے حوالے کرنی ہے، یہ روح اس جسم سے نکلنی ہے، اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اب واپس نہیں جایا جا سکتا ہے، کوئی واپس نہیں جا سکتا ہے، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بہت منتیں کرے گا، بہت فریادیں کرے گا، بہت کچھ زور لگائے گا، لیکن اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ فرشتے نہیں مانیں گے، موت کا وقت نہیں ٹل سکتا ہے، مرنے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں باخبر کر رہا ہے کہ یہ انسان یہاں بھی اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہے اور پھر دنیا میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اس وقت جو یہ بات کر رہا ہے، منتیں سماجتیں کر رہا ہے واپس جانے کے لیے، یہ ایک بات ہے جو وہ کہتا ہے، حقیقت میں اگر اس کو دنیا میں واپس بھیجا بھی جائے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں، یہ محال چیز ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن بالفرض اگر مان بھی لیا جائے چند سیکنڈ کے لیے کہ اس کو واپس بھیج دیا جائے دنیا میں، تو کیا کرے گا؟ کیا یہ نیک اعمال کرے گا؟ نہیں، یہ پھر دنیا میں مست ہو جائے گا، یہ نیک اعمال کرنا بھول جائے گا، یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ انسان کی خامی ہے کہ یہ دوبارہ اگر دنیا میں آ بھی جائے تو بھول جائے گا، پھر سے نیک اعمال نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک بات ہے جو یہ اس وقت کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو اس وقت جان کی پڑی ہوئی ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت یہ بات کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب یہاں مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک، جب دوبارہ اس انسان کو اس زمین سے نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا زندہ کر کے، اس کے جسم کو، اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں ڈال کر اس کو زندہ کیا جائے گا، تب تک کے لیے ایک برزخ ہے، ایک آڑ
ہے، ایک رکاوٹ ہے آخرت میں داخل ہونے سے۔ آخرت میں جہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اعمال کا حساب دینا ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، اس بندے کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اس عالم تک، اس مقام یا اس مرحلے تک پہنچنے سے پہلے، مرنے کے بعد سے وہاں تک، یہ عالم برزخ ہے۔ تو اسی میں اس انسان کو رہنا پڑے گا جب تک قیامت قائم ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس عالم کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، ہمیں باخبر کیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، یخبر تعالی عن حال المحتضر عند الموت من الکافرین او المفرطین فی امر اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں اس انسان کے بارے میں خبر دے رہا ہے جو کافروں میں سے ہوگا، یا جس نے اللہ کے احکام کو ماننے میں، اللہ کے حکم کو ماننے میں جس نے پس و پیش سے کام لیا ہوگا، جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا ہوگا، دنیا میں اس نے افراط کیا ہوگا، اللہ کا حکم نہیں اچھی طرح سے مانا ہوگا، اور مرنے کے وقت اس کی بات چیت، اس کے کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، اور پھر دوبارہ واپس لوٹنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ سے کہے گا کہ مجھے واپس بھیج دے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو واپس نہیں بھیجے گا۔ وہ چاہے گا کہ میں واپس جا کر جو کچھ میں نے برے اعمال کیے ہیں ان سے میں توبہ کر لوں اور نیک اعمال کروں، اچھے اعمال کروں، تو اللہ رب العالمین اس کو واپس نہیں بھیجے گا۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آگے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں یہ بات بتائی کہ جس کو موت آتی ہے اس وقت وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں واپس بھیج دے۔ ایک تو مرنے کے وقت یہ سوال کریں گے، یہ کافر اور اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے مرنے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں گے کہ ہمیں واپس بھیج دے۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فلا یجابون عند الاحتضار، موت کے وقت بھی ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ ویوم النشور، جب قیامت کے دن دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا اس دن بھی یہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے، یہ قیامت کی ہولنا کی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ وہاں بھی یہ سوال کریں گے۔ ووقت العرض علی الجبار، اور جب اللہ رب العالمین جس کی صفت جبار ہے اس کے سامنے بندوں کو پیش کیا جائے گا، وہاں بھی یہ سوال کریں گے۔ اور اس پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری آیات سے استدلال کیا ہے، اب میں وہ آیات تفصیلاً یہاں بیان نہیں کروں گا۔ تو ان تمام موقعوں پر یہ بندے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی بات کو نہیں مانے گا، اور اللہ رب العالمین کسی کو بھی دنیا میں واپس نہیں بھیجتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَحِينَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ وَهُمْ فِي غَمَرَاتِ الْعَذَابِ فِي الْجَحِيمِ، جب یہ لوگ جہنم کے عذاب میں ڈالے جائیں گے اس وقت بھی یہ کہیں گے اے اللہ اب ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے ہیں، وہاں کا عذاب بہت سخت ہے، ہم نے اس عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا ہے، اب ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب ہمیں واپس دنیا میں لے جا۔ لیکن ان کو اب وہاں سے دنیا میں واپس نہیں لایا جائے گا۔ ان تمام جگہوں پر لوگ جو عذاب میں گرفتار ہوں گے اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، لیکن ان کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اذا وضع
یعنی الکافر فی قبرہ فیرا مقعدہ من النار. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں جب ایک کافر کو قبر میں رکھا جائے گا اور قبر میں رکھنے کے بعد وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے گا، اس کو دکھایا جائے گا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو وہاں جانے والا ہے. قال فیقول رب ارجعنی اتوب واعمل صالحا. تو وہاں پر وہ کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے دنیا میں نیک اعمال کروں گا، میں توبہ کروں گا، میں نیک اعمال کروں گا، میں برے اعمال سے باز رہوں گا، میں برے اعمال میں نہیں پڑوں گا. تو وہاں پر یہ کافر کہے گا لیکن فیقال قد عمرت ما كنت معمرا. اس سے وہاں کہا جائے گا، اس کو جواب دیا جائے گا کہ تجھے جتنی عمر ملنی تھی وہ تو مل چکی ہے. اس عمر میں، اس زمانے میں، اس وقت میں تو نے کچھ نہیں کیا، اب کیا کرے گا؟ اب اگر تو دنیا میں جائے گا بھی تو وہاں پھر سے وہی برے اعمال کرے گا، لہذا واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قال فیضیق علیہ قبرہ. اب اس کافر پر یہ قبر تنگ ہو جائے گی، قبر اس کو دبوچے گی، قبر اس کے لیے انتہائی زیادہ تنگ ہو جائے گی. کالمنحوش ینام ویفزع. اس انسان کی طرح جس کو چوپائے نے کھایا ہو، یا اس بھوسے کی طرح جس کو چوپائے نے کھایا ہو، اسی طرح سے اس کا جسم ہو جائے گا. فرمایا تہوی الیہ حوام الارض وحیاتها واقاربها. زمین کے اندر جتنے بھی زہریلے کیڑے ہوں گے سارے اس کی قبر میں پہنچ جائیں گے. زمین کے اندر جو زہریلے سانپ ہوتے ہیں یا زہریلے بچھو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کی قبر میں پہنچ جائیں گے، اور اس طرح سے اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا. یہ تو ایک حالت ہے جو اس حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمائی ہے. اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس کی تھوڑا بہت تفسیر کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا کہ حدیث کے اندر ہے اذا وضع یعنی الکافر، کہ جب ایک کافر کو قبر میں رکھا جاتا ہے. آپ سب یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو قبر میں نہیں رکھا جاتا ہے، ان کو جلا دیا جاتا ہے، یا بہت سارے لوگ غرق ہو جاتے ہیں پانی میں، بہت سارے لوگ ویسے بھی کسی حادثے کے شکار ہو کر جل جاتے ہیں، یا اس طرح سے ان کا جسم کہیں فنا ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو پھر کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو عذاب کیسے ہوگا؟ اور ایسے لوگوں کو کہاں سے بچھو اور سانپ ان کی قبر میں پہنچیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانوں میں سے ایک آدمی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راہ کو ہوا میں اڑا دینا. جس دن بہت زیادہ تیز ہوا چل رہی ہو اس دن میری راہ کو اس ہوا میں اڑا دینا، کیونکہ میں نے دنیا کے اندر کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑا جو میں نے نہ کیا، میں نے سارے گناہ کیے ہیں. اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف ہو رہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے پا لیا تو وہ مجھے عذاب کرے گا، وہ مجھے عذاب دے گا. تو اس نے اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے یہ کہا. اب وہ انسان جب مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو جلا دیا اور اس کی راہ کو ہوا میں اڑا دیا. اللہ رب العالمین نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کی راہ کو جمع کر دیا جائے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے جسم کو دوبارہ جان دے دی، اس کے جسم کو پیدا کیا، دوبارہ اس میں روح ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا تو نے ایسا کیوں کہا اپنی اولاد سے؟ تو اس انسان نے کہا کہ مجھے تیرا خوف تھا،
کہ اگر تو مجھے پکڑ لے گا، اگر میں تیرے سامنے یہ جسم لے کر حاضر ہو جاؤں، حاضر کیا جاؤں، تو میں عذاب سے نہیں بچ سکتا، میں تیرے قہر سے نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس انسان کی مغفرت کر دی، صرف اس وجہ سے کہ اس کو اللہ رب العالمین کا خوف تھا۔ گناہ تو اس نے بہت کیے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اس کے دل میں تھا۔ تو مجھے کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہیں سے بھی اس انسان کو جمع کر کے اس کے جسم کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور اس میں روح بھی ڈال سکتا ہے اور اس کو عذاب بھی کر سکتا ہے۔ لہذا جس کو جلا دیا جائے، جو غرق ہو جائے، جو کہیں فنا ہو جائے، اس کا جسم ہی نہ رہے، وہ تو ہمارے لیے ہے نا کہ اس کا جسم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی طاقت میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جمع کر سکتا ہے، اس کو دوبارہ جسم دے سکتا ہے، اس کو دوبارہ روح ڈال سکتا ہے، اور اس کو اگر عذاب دینا چاہے عذاب بھی کر سکتا ہے، معاف کرنا چاہے معاف بھی کر سکتا ہے۔ وہ جس چیز کے قابل ہوگا اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا۔ تو بہرحال وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے بعد، مرنے کے بعد ان کے لیے برزخ ہے تب تک جب تک قیامت برپا ہو۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں البرزخ الحاجز بین الدنیا والآخرہ، برزخ کہتے ہیں ایک آڑ جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان جو جہان ہے، جو عالم ہے، جو مرحلہ ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ مجاہد رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ اور محمد بن کعب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں البرزخ ما بین الدنیا والآخرہ، برزخ کہتے ہیں اس جہان کو جو دنیا اور آخرت کے درمیان والا جہان ہے۔ فرمایا لیسوا مع اہل الدنیا یاکلون ویشربون، یہ جو عالم برزخ میں لوگ ہیں، جہاں میں اور آپ بھی کل پہنچنے والے ہیں، یہ تو نہ دنیا والوں میں سے ہے کہ کھائے پیئے، اور نہ ہی آخرت والوں میں سے ہے کہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے۔ اعمال کا حساب، اعمال کا وزن اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ابھی یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے، وہ بعد کا مرحلہ ہے۔ فرمایا ابو صخر ایک اور مفسر ہے، انہوں نے برزخ کی تشریح میں فرمایا ہے البرزخ المقابر، برزخ سے مراد قبر ہے، لوگوں کی قبریں ہیں، یعنی مرنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا جو مرحلہ ہے، جو وقت ہے، جو زمانہ ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ لا هم فی الدنیا ولا هم فی الآخرہ فهم مقیمون الی یوم یبعثون، یہ تو نہ دنیا والوں میں سے ہے نہ آخرت والوں میں سے ہے، اور یہ یہیں پر قیامت کی صبح تک قائم رہیں گے، وہیں پر مقیم رہیں گے، وہیں پر اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا۔ تو بہرحال یہ برزخ کی تشریح مفسرین رحمہم اللہ کی زبانی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ یہ عالم برزخ ہے۔ ویسے تو آپ کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوا ہوگا کہ یہاں پر جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ آخرت کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اور قیامت سے آگے جو مرحلہ ہے یہ سارا آخرت ہے، لیکن خاص طور سے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا جو مرحلہ ہے اس کو عالم برزخ کہا گیا ہے۔ عالم آخرت اس کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اب تو انسان اسی مرحلے کی طرف رواں دواں ہے۔ اب چاہے یہ 100 سال قبر میں رہے، 1000 سال قبر میں رہے، جتنے بھی سال اللہ رب العالمین اس کو قبر میں رکھے گا، روانہ تو یہ آخرت کی طرف ہی ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اور قیامت سے آگے جو جس کی کوئی انتہا نہیں، اس سارے کو آخرت کہا جاتا ہے، عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال احوال کیا پیش آئیں گے ایک انسان کو، عالم برزخ میں ایک انسان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ آئیے ایک حدیث جو امام احمد نے
امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہم نے اپنی اپنی کتاب میں لائی ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لیکن اس حدیث کی سند صحیح ہے، جیسا کہ محدثین کرام نے اس حدیث پر حکم لگایا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا اور لوگوں تک وہ بات پہنچا دی۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتیہ ملکان فیجلسانہ، جب ایک انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانہ، اور اس کو بٹھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اس کو، فیقولان لہ من ربک، اور اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، کون ہے تیرا رب؟ فرمایا فیقول ربی اللہ، تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب میرا پالنے والا، میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق، میرا معبود، میرا الہ، وہ میرا پروردگار ہے، میرا اللہ، میرا رب ہے۔ فیقولان لہ ما دینک، یہ دو فرشتے اس سے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے، کس دین پر تھا تو، کون سا دین مانا ہے تو نے؟ تو وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میں اسلام پر چل کر اس عالم برزخ تک پہنچا، اسلام پر میں نے عمل کیا ہے۔ فیقولان لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کیا خیال ہے ان کے بارے میں آپ کا؟ فیقول، تو وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہے، میں نے دنیا میں بھی مانا تھا ان کو اپنا رہبر اور رہنما اور امام اور رسول اور پیغمبر اور سب کچھ، میں نے دنیا میں ان کو مانا تھا، وہ تو رسول اللہ ہے۔ تو اس طرح سے اس سے یہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ فیقولان لہ وما یدریک، اس سے سوال کیا جاتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ان کے بارے میں آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ جواب دے گا فیقول قرأت کتاب اللہ، میں نے تو اللہ کی کتاب کو پڑھا۔ اگر ان سوالات کی ہمیں تیاری کرنی ہے، اگر ہمیں ان سوالات کا جواب یاد رکھنا ہے تو ہمیں کتاب اللہ کو پڑھنا ہوگا۔ اگر ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حقیقی معنوں میں اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں کتاب اللہ کو پڑھنا چاہیے، کتاب اللہ پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ پڑھتے تو بہت سارے ہیں، لیکن غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ کتاب اللہ کو پڑھا جائے تو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو وہ کہے گا میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، فآمنت بہ، میں نے اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ فذلک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، تو یہی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو کتاب اللہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو، ایمان والے لوگوں کو، مسلمانوں کو، جنہوں نے دل سے اسلام کو مانا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، ان کو اس توحید کی برکت سے، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کی برکت سے قبر کے اندر سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے گا، ان کو سوالات کے جواب آ جائیں گے توحید کی برکت سے، کلمہ طیبہ کی برکت سے ان کو ان سوالات کے جواب آ جائیں گے۔ یہی اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیا ہے۔ قال فینادی مناد من السماء، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، وہ اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ ہوگا، آسمان سے وہ ندا لگائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے وہ پکارے گا، ان صدق عبدی،
کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے اس بندے نے قبر کے سوالات کے جواب میں سچ کہا ہے. قبر کے اندر اس نے جو سوالات کے جواب دیے ہیں صحیح جوابات دیے ہیں, بالکل درست جوابات دیے ہیں, اس نے سچ کہا ہے. فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, اب اس کے لیے جنت سے بستر کا انتظام کیا جائے. قبر کے اندر اس کے لیے جنت سے بستر کا انتظام کیا جائے. یہ احوال ہوں گے مومن کے ساتھ جو پیش آئیں گے برزخ کے اندر, یہ حالات اس کے ساتھ پیش آئیں گے. اس کے لیے جنت سے بستر کا انتظام کر دیا جائے, بچھونے کا انتظام کر دیا جائے. فرمایا وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, اب اس کے لیے لباس اور پہناوے کا انتظام بھی جنت سے کیا جائے. جنت سے اس کے لیے بچھونا, جنت سے اس کے لیے لباس لایا جائے گا, وہ پہنایا جائے گا. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ, اب قبر کے دائیں طرف اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو, ایک دروازہ کھول دو کہ جنت کی طرف قبر میں اور آپ اگر قبر کھولیں گے تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے گا, ہمیں وہاں کچھ ہڈیاں دکھائی دیں گی. یہ احوال برزخ ہے, ان کو ہم دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے. احادیث کے اندر ہے مومن کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے, لیکن اگر ہم قبر کھولیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی ہم نے بنائی تھی. لہذا وہ چیز ہم اس عقل سے نہیں سمجھ سکتے. یہ آخرت کے معاملات ہیں, اس کو ہم اس دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں, دنیا پر ہم اس کو نہیں تول سکتے. تو بہرحال ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ قبر کے اندر یہ احوال پیش آئیں گے, قبر کے اندر یہ سارے حالات ہمارے ساتھ پیش آئیں گے, اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ یہ احوال پیش آ چکے ہوں گے. ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. تو بہرحال اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا. فَيُفْتَحُ لَهُ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا, فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی طرف اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا وہاں جنت سے اس کی طرف خوشبو آئے گی, جنت کی خوشبو اس کو آتی رہے گی. فرمایا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ, اور اس کے لیے قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی, جہاں تک انسان کی نظر پہنچ سکتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ, یہ تو مومن کے حالات تھے قبر کے اندر, مومن کے حالات. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَمَّا الْكَافِرُ, رہا کافر انسان, فَذَكَرَ مَوْتَهُ, تو کافر کی موت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. قَالَ فَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ, اس کے جسم میں اس کی روح ڈالی جائے گی قبر میں رکھتے ہی, اور فرشتے اس کے پاس آ جائیں گے. وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ, وہی دو فرشتے اس کے پاس بھی آئیں گے اور اس سے سوالات کریں گے. من ربک, تیرا رب کون ہے؟ اب کس کے احوال بیان ہو رہے ہیں؟ کافر کے. ابھی تک جو حالات بیان ہو رہے تھے قبر کے اندر وہ مومن کے تھے. تو یہ کافر انسان کہے گا فَيَقُولُ ہا لا ادری, کہے گا ہائے مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے. میں نے دنیا میں تو ہزاروں کو رب بنا لیا تھا, میں نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو اپنا رب مانا تھا, وہ انسان بھی تھے, وہ جن بھی تھے, وہ سورج بھی تھا, وہ چاند بھی تھا, وہ ستارے تھے, وہ درخت, وہ پتھر, وہ ساری چیزیں میں نے تو ان کی پوجا کی ہے, میں تو ان کو رب مان کر آیا ہوں. لیکن حقیقی معبود, حقیقی الہ, اصلی رب, اس کی پہچان مجھے حاصل نہیں ہوئی. ہائے مجھے نہیں معلوم. پہلے سوال میں وہ فیل ہو جائے گا, سب سے پہلا جواب اس کو نہیں آئے گا. اور اس کے بعد فرمایا فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ, اب کون سا دین مان کر آیا ہے, کس دین پر چل کر آیا ہے, اور قبر میں پہنچا ہے. تو وہاں بھی وہ کہے گا ہا لا ادری. حدیث کے الفاظ ہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم میں کس دین پر تھا, کیا تھا وہ, حق تھا باطل تھا, کچھ نہیں معلوم مجھے. کچھ دنیا میں کر کے آیا ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم وہ کیا تھا.
جیسا کہ دنیا کے اندر آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ہی ہیں، ان کو نہیں معلوم ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس چیز پر عمل کر رہے ہیں، کیا یہ حق ہے یا باطل ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، کچھ پتہ نہیں ان کو۔ بغیر کسی تمیز کیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور آخرکار وہ بھی عالم برزخ تک پہنچ جائیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کس چیز پر عمل کر کے ہم یہاں پہنچے۔ تو وہاں پر حالات بہت برے ہوں گے، وہاں پر جو حالات پیش آنے والے ہیں وہ بہت خطرناک حالات پیش آنے والے ہیں۔ انتہائی مشکل مرحلہ ہوگا جب سوالات کا سامنا ہوگا۔ دنیا کے اندر سوالات کا سامنا کرنے سے ہم گھبراتے ہیں، وہاں تو اللہ رب العالمین کا دربار ہوگا، فرشتوں کے سامنے انسان سوالات کا سامنا کیسے کر پائے گا؟ لہذا اس عالم کے لیے، اس جہان کے لیے، اس قبر کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی، اور آج ہمیں جاننا ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام حق ہے، برحق دین ہے، اس کو پہچاننا ہوگا، اس پر چلنا ہوگا۔ کل ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کے خلاف کسی اور چیز پر ہم چل کر آخرت تک پہنچ جائیں، برزخ تک پہنچ جائیں، وہاں پر ہم سوال کے جواب میں فیل ہو جائیں۔ تو بہرحال اس سے کہا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ تو پھر کہے گا مجھے نہیں معلوم۔ اس سے پھر ایک سوال کیا جائے، وہی سوال جو مومن سے کیے گئے تھے اور اس نے جوابات دیے تھے۔ اس سے کہا جائے گا ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال، یا ان صاحب کے بارے میں تمہارا کیا خیال جو تمہارے اندر اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے، کیا خیال ہے؟ تو اس کے جواب میں بھی وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے مجھے نہیں معلوم کون ہے، میں نے دنیا میں کبھی پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو بہرحال مختصراً آسمان سے ایک منادی ندا لگائے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے، ان کذب، کہ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، اس نے دنیا میں کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ کو پہچانے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، دین اسلام کو پہچانے، اس نے دنیا میں کوشش ہی نہیں کی۔ یہاں پر یہ تو کہہ رہا لا ادری، اس کا یہ لا ادری نہیں چلے گا، اس کا یہ لا ادری نہیں جانتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، اس کا یہ عذر اب قبول نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں جب تک تھا اس کو عقل تھی، اس عقل سے اگر یہ دنیا سمجھ سکتا تھا تو رب کو کیوں نہیں سمجھ سکتا تھا؟ اگر اس عقل سے یہ اپنے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو سمجھ سکتا تھا تو رب کو، دین کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پہچان سکتا تھا؟ تو بہرحال اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اب بستر کا انتظام کرنا پڑے گا، لیکن کہاں سے ہوگا؟ بستر کا انتظام کہاں کا ہوگا؟ تو فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اس کے لیے بستر کا انتظام جہنم سے کیا جائے، آگ سے کیا جائے، آگ کا بستر۔ یہ احوال پیش آنے والے ہیں انسانوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، جب یہ عالم برزخ میں پہنچیں گے، عالم قبر میں جب پہنچیں گے، یہ حالات پیش آنے والے ہیں۔ کیا ہے ہم تیار ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، لباس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ کہاں کا لباس پہنایا جائے گا؟ آگ کا لباس، آگ کا لباس، آگ کا بستر۔ فرمایا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ صفوں میں نزدیک نزدیک بیٹھیں، جو جگہیں خالی ہیں ان کو پورا کر لیں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا جہنم کی طرف جب اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، تو وہاں سے اس دروازے سے جہنم کی گرمی اور جہنم کی آگ کی وہ لپٹیں اس کو آ کر عذاب دیں گی،
جہنم کی آگ کی گرمی اور جہنم کے عذاب کی لو اس کے جسم کو جلائے گی، اس کی روح کو تڑپائے گی، اور اسی طرح سے اسی حال میں، اسی عذاب میں یہ قیامت کی صبح تک گرفتار رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے قبر کے سوال کو آسان فرما دے، اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو پہچاننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام، رہبر اور رسول ماننے اور سچے دل سے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تبھی ہم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا جہنم کا عذاب آتا رہے گا، وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور اس پر قبر تنگ ہو جائے گی۔ مومن کے لیے قبر وہاں تک کشادہ کر دی گئی تھی جہاں تک اس کی نظر پہنچتی، لیکن اس کافر کے لیے قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، قبر اس کو دبوچے گی، قبر اس کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی تختلف فیہ اضلاع، یہاں تک کہ اس انسان کی ہڈیاں ایک دوسرے میں مل جائیں، اتنی زیادہ قبر تنگ ہو جائے گی، انسان کی پسلیاں ایک دوسرے میں چلی جائیں گی، مل جائیں گی۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، سورۃ القیامہ میں اللہ رب العالمین نے ان حالات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ پنڈلی اس پنڈلی میں مل جائے گی، اتنی زیادہ قبر تنگ ہو جائے گی۔ تو بہرحال فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم يقيد له عام عصم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فرمایا پھر اس پر اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا جو آنکھ سے کانا بھی ہوگا اور کانوں سے بہرا بھی ہوگا۔ اب قبر کا عذاب، قبر کے احوال، عالم برزخ کے احوال، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی۔ کانا اور بہرا فرشتہ اللہ رب العالمین اس انسان پر مقرر کر دے گا جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، ایسا زبردست ہتھوڑا کہ اگر اس ہتھوڑے سے پہاڑ پر ایک وار مارا جائے تو وہ سارا پہاڑ مٹی میں تبدیل ہو جائے۔ اب یہ انسان کتنا بڑا ہے، تھوڑا سا تو ہے، اب اتنا بڑا وار اس انسان پر جب پڑے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں کہ وہ کانا اور بہرا فرشتہ ہمیں اس ہتھوڑے سے مارے اور ہم مٹی بن جائیں، اور پھر اللہ رب العالمین دوبارہ جسم دے دے، پھر روح ڈال دے اس میں، اور پھر وہ دوبارہ وہی وار مارے، اور یہی حال قیامت تک جاری رہے؟ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ قبر کے احوال ہیں یہ قبر کے حالات ہیں، عالم برزخ کے حالات، لہذا ان چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا اور اس دنیا کو گزارنا ہوگا، اور دنیا میں ہمیں اس آخرت کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ تو فرمایا پہاڑ پر اگر مارے گا تو وہ بھی مٹی میں تبدیل ہو جائے، فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً، اب یہی فرشتہ اس انسان کو مارے گا، ایک ہی وار کرے گا، ایک ہی ضرب مارے گا، ایک بار مارے گا، فَيَصِيرُ تُرَابًا، فرمایا يَسْمَعُهَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اس وار کی آواز کو سارے لوگ سنیں گے، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات اس وار کی آواز کو سنیں گی، سوائے جنوں اور انسانوں کے، سوائے جنوں اور انسانوں کے سارے سنیں گے۔ فرمایا فَيَصِيرُ تُرَابًا، اب یہ انسان مٹی بن جائے گا، ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر دوبارہ اس میں روح ڈالی جائے گی جسم دینے کے بعد۔ اب یہی معاملہ اس کے ساتھ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ قبر کے احوال ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے قبر کے احوال کو آسان فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں قبر کی سختیوں سے آزاد فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں قبر کی سختیوں سے نجات دے، قبر کی تنگی سے نجات دے۔ اب یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ کانا کیوں ہوگا، بہرا کیوں ہوگا جو اس انسان کو مارے گا، تاکہ وہ فرشتہ اس کو مارنے کے وقت
جو حشر ہوگا وہ دیکھ نہ سکے، اور جب یہ چیخے گا چلائے گا اس کے کان نہ سن سکے، کیونکہ جب انسان کسی کا برا حشر دیکھتا ہے تو اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی چیخو پکار کو سنتا ہے تو اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ چیز رکھی ہی نہیں ہے کہ اس پر رحم آئے۔ اس کو رحم نہیں آئے گا، آئے گا کہاں سے جب وہ دیکھے گا ہی نہیں، جب وہ سنے گا ہی نہیں۔ تو یہ حالات اس انسان کے ساتھ پیش آئیں گے، ان حالات کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اور اس یہودی عورت نے قبر کے عذاب کا ذکر چھیڑ دیا۔ اب یہودی عورت کو کہاں سے پتہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے؟ اس کو پتہ اس لیے تھا کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھی۔ اس نے اپنے مذہب کے، اپنے جو بڑے تھے، جو علماء تھے، ان سے سنا تھا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، جو پہلی کتابوں میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ وہاں سے اس کو پتا تھا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اور یہودی اور نصرانی یہ لوگ مردے کو دفن کرتے ہیں، اس لیے ان کی قبریں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کی وضاحت اور شرح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس یہودی عورت نے قبر کے عذاب کا بیان کیا، اس کا ذکر چھیڑ دیا، اور پھر اس نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ رب العالمین تجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میں نے یہی سوال جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے، میں نے ان سے پوچھ دیا کہ ایک یہودی عورت آئی تھی، اس نے اس طرح سے قبر کے عذاب کے بارے میں کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم عذاب القبر حق، ہاں اس یہودی عورت نے سچ بات کہی ہے، قبر کا عذاب تو برحق ہے، قبر کا عذاب تو برحق ہے، قبر کا عذاب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، فرمایا فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ باللہ من عذاب القبر، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب جب عذاب قبر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ عذاب قبر برحق ہے، فرماتی ہیں آج کے بعد میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جو بھی نماز پڑھی، نماز کے آخر میں عذاب قبر سے ضرور پناہ مانگی، لہذا ہمیں بھی ہر نماز کے آخر میں عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، کم از کم یہ الفاظ ہمیں نماز ختم کر کے تو پڑھنے چاہیے، یا صبح شام ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر التحیات اور درود پڑھنے کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھا کرتے تھے، اور اس کے اندر 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بنو نجار کے ایک باغ میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، اور وہ خچر بدکنے لگا، ہلنے لگا، لرزنے لگا، تھرتھرانے لگا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے محسوس کیا کہ ابھی یہ خچر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے گرا دے گی، ابھی یہ خچر اتنا بدکے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑیں گے، اتنا بدکنا اس خچر کا، اور اتنا زیادہ لرزنا اور تھرتھرانا اس خچر کا۔ پھر فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 یا 6 قبریں دیکھی، اسی باغ میں کہیں کنارے پر 5 یا 6 قبریں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعرف اصحاب هذه الاقبر، تم میں سے ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں۔ یہ آدمی کون ہے، کب مرے تھے؟
किस हाल में मरे थे? मैं जानता हूँ। एक आदमी ने जवाब दे दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमता मातू, इनकी वफात कब हुई थी? उन 5 या 6 कब्र वालों के बारे में सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कब इनकी मौत हुई थी? तो उस आदमी ने कहा क़ाल फी शिर्क, शिर्क के ज़माने में। इनकी मौत तब हुई थी जब अभी तौहीद का बोलबाला नहीं था, जब अभी इस्लाम नहीं आया था। शिर्क की हालत में, मकसद ये था कि शिर्क की हालत में इन लोगों की मौत हुई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उस खच्चर का बिदकना हमारी समझ में आ जाता है। शायद उन कब्र वालों को अजाब हो रहा था, इसीलिए वो खच्चर बिदक रहा था, इसीलिए वो खच्चर लरज रहा था, वो खच्चर इसीलिए थरथरा रहा था। यहाँ तक कि खदशा हुआ सहाबा को कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं गिर न पड़े, खच्चर से गिर न जाए। उन लोगों को अजाब हो रहा था। और इसी तरह इशारा किया रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया इन्ना हादिहिल उम्मह तुब्तला फी कुबूरिहा, इस उम्मत का हर फर्द कब्र में आजमाया जाता है। कब्र उसको दबोचती है, कब्र उसको अपनी गिरफ्त में ले लेती है, कब्र की वजह से उस पर अजाब होता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस उम्मत के हर फर्द को कब्र के दबोचने से फिरार नहीं है, कब्र का दबोचना हर एक के लिए है। फरमाया फलौला अल्लाह तदाफनु लदअतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्र, फरमाया कि अगर तुम्हें दफन ना किया जाता तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अज़ाब कब्र को सुनाता। कब्र के अंदर जिन लोगों को अज़ाब हो रहा है उनकी जो चीखो पुकार होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वो सुनाता। मैं दुआ करता अल्लाह रब्बुल आलमीन से, लेकिन मसला ये है कि फरमाया अल्लज़ी अस्मअु मिन, वो चीखो पुकार जो कब्र के अंदर लोगों को अजाब की वजह से वो चीखो पुकार हो रही है, उसको मैं सुनता हूँ। फरमाया सुम्मा अक़बल अलैना बिवजहिह, फिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ अपना चेहरा किया और कहा तअव्वज़ू बिल्लाहि मिन अज़ाबिन नार, अल्लाह से अजाब, आग के अजाब से पनाह मांगो। तो सहाबा ने कहा, हमने कहा नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिन नार, हम अल्लाह ताला से जहन्नम के अजाब से पनाह मांगते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र के अजाब से पनाह मांगो, तो हमने कब्र के अजाब से भी पनाह मांगी। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर जो फितने जाहिर हैं या बातिन है, उन फितनों से पनाह मांगो, तो हमने उनसे भी पनाह मांगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में फरमाया कि दज्जाल के फितने से पनाह मांगो, तो हमने दज्जाल के फितने से भी पनाह मांगी। तो इस तरह से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर हमें बताया कि कब्र के अंदर इंसान को आजमाया जाता है, कब्र इंसान को दबोचती है। उस दबोचने के लिए क्या हमने तैयारी की है, उस कब्र की गिरफ्तारी से क्या बचने के लिए हमने क्या तैयारी की है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खोल खोल कर आलम बरज़ख के अहवाल को बयान किया है, ताकि हम उन अहवाल का मुकाबला करने के लिए तैयारी कर लें। आखिरी बात अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है, उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, दोनों काले होते हैं, उनकी आंखें नीली होती है, नीली आंखों वाले काले रंग वाले 2 फरिश्ते, उनमें से एक को मुनकर कहा जाता है और दूसरे को नकीर कहा जाता है। अब ये सवालात करने वाले 2 फरिश्ते, बाद में रहा वो अजाब करने वाला फरिश्ता, वो तो अलग से है, वो तो अलग से है, वो काना भी है यानी आमा है, नाबीना है और बहरा भी है, जैसा कि पिछली हदीस के अंदर हमने उसकी तफसीलात को जान लिया। तो फरमाया ये 2 फरिश्ते उसके पास आ जाते हैं, फयक़ूलानि मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा अर्रजुल, रसूल कायनात के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सवाल किया जाता है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। फ़इन कान मुमिनन फ़यक़ूलु हुवा अब्दुल्लाह व रसूलुहु, अगर मोमिन होगा तो कहेगा अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का बंदा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसी तरह से वो जवाब देगा कब्र के अंदर, यही कलमा वो दोहराएगा कब्र के अंदर। ये तौहीद की बरकत है और इसी बरकत से वो
قبر کے اندر ثابت قدم رہے گا اور سوالات کا جواب دے پائے گا۔ اگر دنیا کے اندر حقیقی معنوں میں اس نے اس کلمے کو مانا ہوگا، دل سے مانا ہوگا، عمل سے مانا ہوگا، زبان سے مانا ہوگا، تو فرمایا فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، وہ دونوں فرشتے اس سے کہیں گے ہمیں پتا تھا تو یہی جواب دے گا۔ ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ 70 ذِرَاعًا فِي 70، اب اس حدیث کے اندر قبر کی کشادگی کی تحدید کر دی گئی ہے، لیکن پہلی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قبر اتنی زیادہ کشادہ ہوگی جہاں تک انسان کی نظر پہنچ سکتی ہے۔ اس حدیث کے اندر قبر اتنی کشادہ ہوگی 70 گز طول و عرض میں، لمبائی میں بھی اور عرض میں بھی، چوڑائی میں بھی 70 گز تک قبر کشادہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال انسان کے اعمال پر دار و مدار ہے، جس کے زیادہ نیک اعمال ہوں گے اتنی زیادہ اس کے لیے قبر کشادہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال فرمایا ثم ينور له فيه، ابھی ان نیک اعمال اور توحید اور سنت کی برکت سے اس کی قبر میں نور کر دیا جائے گا۔ ویسے تو قبر اندھیری ہوتی ہے، لیکن قبر کے اندر اگر ہمیں روشنی چاہیے، نور چاہیے، اگر ہمیں قبر کو روشن کرنا ہے تو اس کے لیے توحید کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا ہوگا اور اسلام کو ماننا ہوگا، تو قبر منور ہو جائے گی۔ ثم يقال له نم، پھر اس سے کہا جائے گا سو جا، آرام فرما، آرام کر۔ فیقول ارجع الی اہلی فاخبرهم، تو وہ کہے گا، خوش ہو جائے گا، کہے گا کہ نہیں، میں آرام نہیں کروں گا، مجھے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں اور اپنے گھر والوں کو بتا دوں گا کہ میں قبر کے اندر کامیاب ہو چکا ہوں، میں قبر کے اندر کامیاب ہو چکا ہوں، میں گھر والوں کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن واپس کسی کے لیے نہیں، ممکن نہیں کہ وہ واپس آ جائے۔ تو بہرحال اس سے کہا جائے گا فیقولان نم کنومۃ العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اور دلہن کو تب تک نہیں جگایا جاتا جب تک نہ وہ آرام پورا کر لے، اور اس کو جگانے کے لیے وہی جاتا ہے جو اس کا سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، جو اس کا سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، وہی اس کو جگانے کے لیے جاتا ہے۔ فرمایا لا يوقظه الا حب اهله الیہ حتی یبعثه اللہ من مضجعه ذلک، تب تک یہ اسی دلہن کی طرح قبر میں آرام میں رہے گا۔ یہ مومن کے ساتھ حالات پیش آئیں گے قبر کے اندر جب تک اللہ رب العالمین قیامت برپا کرے گا۔ اور اگر منافق ہوگا تو وہ کیا کہے گا جب اس سے سوالات کیے جائیں گے؟ سمعت الناس یقولون قولا فقلت مثلہ، تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو سنا تھا کچھ کہہ رہے تھے، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، میں بھی انہی کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں، جیسے دنیا میں ہوتا تھا، جو لوگ کہتے تھے انہی کے ساتھ چل دیا، انہی کی بات سے بات ملا دی، میں نے وہی کر دیا ہے۔ لا ادری، تو کہے گا مجھے نہیں معلوم، حقیقت میں مجھے نہیں معلوم کون تھے وہ۔ تو بہرحال فیقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك، ہمیں پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ فرشتے اس سے کہیں گے ہمیں پتا تھا تو یہی جواب دے گا۔ فیقال للارض التئمی علیہ، پھر زمین کو اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اس انسان پر تو مل جا۔ قبر کا دبوچنا، قبر کی تنگی، تو زمین اس پر مل جائے گی، فتختلف اضلاعہ، تو اس انسان کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل جائے گی، اتنی زیادہ زمین تنگ ہو جائے گی۔ فلا یزال فیہا معذبا حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، اسی طرح سے اسی عذاب میں وہ گرفتار رہے گا۔ یہ احوال پیش آنے والے ہیں جب تک اللہ رب العالمین قیامت برپا کرے گا۔ تو یہ بعض احوال ہیں جو عالم برزخ کے اندر انسان کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے اپنے جامع میں لائی ہے اور حسن اور غریب قرار دیا ہے، اور محدثین کرام نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں
رہ گئی ہیں ان کو اگلے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قبر کی تنگی سے بچائے۔ پروردگار ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہوئے پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہمارے والدین میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو زندہ ہیں وہ حیات ہیں پروردگار ان کو ایمان عطا فرما۔ پروردگار ان کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ بہت سارے حضرات نے مسجد شریف کے